بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحکم ضرورت در پے کارواں افتاد و برفت۔ یہ گلستاں کے تیسرے باب کا 28واں قصہ ہے، اور یہ قصہ بہت ہی طویل ہے، اور ہم نے اب تک 2 حصوں میں اس کے آدھے سے زیادہ مضمون کو پڑھ لیا ہے، اور آج ہم کچھ اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پہلوان تھا، اور وہ اپنی تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں باہر جاؤں اور وہاں جا کر کچھ روپیہ پیسہ کماؤں، مگر باپ نے اس کو نصیحت کی کہ سفر کرنا، وطن کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کمانے کے لیے جانا ہر ایک آدمی کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے۔ 5 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے مفید ہوتا ہے، مگر وہ پہلوان سمجھا نہیں اور سفر کے لیے تہی دست خالی ہاتھ نکل پڑا۔ راستے میں ایک ملاح سے اس کا واسطہ پڑا، ایک دریا عبور کرنے کے لیے اس نے بہت اس کی منت سماجت کی، بہت تعریف کی، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے کشتی پر نہیں بٹھایا۔ بعد میں اس نے اپنے کپڑے کی لالچ دی، اور بہرکیف ملاح نے اس کو دریا کے درمیان لے جا کر کسی ہیلے سے وہیں اس کو چھوڑ کر اپنی کشتی لے کر فرار ہو گیا۔ وہاں سے وہ کسی طرح نکل کر یعنی سمندر میں گر گیا، دریا میں گر گیا، اور دریا کی موجوں نے اسے کنارے پہنچا دیا۔ ایک جنگل پہنچ گیا، اور جنگل پہنچنے کے بعد وہاں اسے بہت سخت پیاس لگی، پانی پینے کے لیے گیا، مگر کسی نے بغیر پیسے کے پانی بھی نہیں پلایا اسے۔ پھر وہاں سے اس کو مار بھی پڑی۔ وہاں سے پھر آگے بڑھا، تو اب اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بحکم ضرورت در پے کارواں افتاد، کہنے مجبوراً ایک قافلے کے پیچھے ہو لیا، و برفت، اور چلتا رہا۔ جب اسے بہت مار پڑی، پانی بھی پینے کو نہیں ملا، تو اور آگے بڑھا تو ایک قافلہ جا رہا تھا سفر میں، وہ بھی قافلے میں شامل ہو گیا۔ شبانگاں برسیدند بمقامے کہ از دزداں پر خطر بود، کہنے کہ چلتے رہے اور رات کے وقت ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں چوروں کا خطرہ تھا۔ از دزداں پر خطر بود، جہاں چوروں کا خطرہ تھا، یعنی ڈاکو چور لوٹ لیتے تھے قافلے والے کو۔ کاروانیاں را دید لرزہ بر اندام افتادہ، کہہ رہے کہ قافلہ والوں کو دیکھا، کاروانیاں را دید، قافلہ والوں کو دیکھا کہ بدن میں لرزہ بر اندام افتادہ، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یعنی آدمی جب جاتا ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھوتوں کا بسیرا رہتا ہے، یا یہاں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو آدمی ڈرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ بھی ڈرنے لگے۔ و دل بر ہلاک نہادہ، اور دل ہلاکت پر رکھ دیا۔ گفت، پہلوان نے کہا، اندیشہ می دارید، گھبراؤ نہیں، کہ دری میاں ایکے منم کے بتنہا 50 مرد را جواب گویم۔ اس نے کہا کہ میں اکیلا ہی، یکے منم، میں اکیلا ہی کہ بتنہا 50 مرد را جواب گویم، میں اکیلا ہی تنہا 50 آدمیوں کو جواب دوں گا، میں تنہا ہی اکیلا 50 آدمیوں کو جواب دوں گا، یعنی میں بہت بہادر ہوں، اگر 50 چور آ جائیں تو میں ان کو ٹھکانہ لا دوں گا۔ و دیگر جوانان ہم یاری کنن، اور قافلہ کے دوسرے نوجوانوں نے بھی اس کی مدد کی، یعنی کہا تھی کہ ہاں ہم سب دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ این بگفت، اس نے یہ کہا، و مردم کارواں بلافِ او قوی دل شدند، لاف کہتے ہیں
شیخی بگاڑنا، ڈینگے مارنا، بڑی بڑی بات کرنا. تو اس نے بڑی بڑی بات کی کہ اگر ڈاکو چور آئیں گے تو میں ان کو ایسے نپٹ لوں گا، ایک چٹکی مسل لوں گا. اس طرح لمبی لمبی باتیں کی، ڈینگے ماری. تو قافلے والے اس کے مرید ہو گئے. اور مردم کارواں بلاف او قوی دل شدن، کہہ رہے ہیں تو اور مردم کارواں بلاف او قوی دل شدن، اور قافلے کے آدمیوں کی اس کی شیخی سے دل قوی ہو گئے. و بصحبت شادمانی کردند، اور اس کے ساتھ ہونے میں خوشی کا اظہار کیا. و بزاد و آوش دستگیری واجب دانستند، زاد کہتے ہیں توشہ کھانا اور آب پانی. و بزاد و آبش دستگیری واجب داستند، اور اس کے کھانے اور پینے کی خبر لینا ضروری سمجھا. جوانہ آتش معدہ، جوارہ آتش معدہ بالا گرفتہ بود، کہہ رہے کہ پہلوان کے پیٹ میں آگ لگ رہی تھی. جوارہ پہلوان کا آتش معدہ، معدے کی آگ بالا گرفتہ بلند ہو گئی، یعنی پہلوان کے پیٹ میں آگ لگ رہی تھی. وعنان طاقت از دست رفتہ، اور طاقت کی باگ ہاتھ سے جا چکی تھی. کہہ رہے لقمہ چند از سر اشتہا تناول کرد، کہہ رہے بھوک میں چند لقمے تناول کیے. و دمے چند آب در پے آشامید، اور چند گھونٹ پانی کے پیے. تا دیوے درونش بیارمید، دیو کہتے ہیں بھوت کو، اور درون کہتے ہیں اندر، یہاں مراد پیٹ ہے، اور آرامیدن سے ہے بیارمید. تا دیوے درونش بیارمید، یہاں تک کہ پیٹ کے دیو نے آرام کیا، یعنی اس کی پیٹ کی جو بھوک تھی وہ کم ہو گئی. و بخفت، اور سو گیا. اور جب سو گیا تو اب قافلے میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے، پہلوان ہے جو ڈینگے مار رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چور ہو. وہ جہاں دیدہ تھا، پیر مادے جہاں دیدہ درآ کارواں بود، کہہ رہے ہیں کہ ایک بڈھا تجربہ کار اس قافلے میں تھا. گفت، کہنے لگا، اے جماعت من عظیم بدرقہ شما اندیشنا کم. بدرقہ کہتے ہیں رہبر، راستہ بتانے والے کو. تو اس نے کہا، اے جماعت من، اے میری جماعت، اے میرے دوستوں کی جماعت، من عظیم بدرقہ شما اندیشنا کم، مجھے تمہارے اس رہبر سے اندیشہ ہے. من عظیم بدرقہ شما اندیشنا کم بیش از آکے از دزداں. اس نے کہا مجھے تمہارے اس رہبر سے اندیشہ ہے، ڈر ہے، اس سے زیادہ جتنا کہ چوروں سے ہے. یعنی چور اور ڈاکو جو باہر سے آ کے لوٹ لیں گے ان سے کم اندیشہ ہے، اور یہ جو ہمارے درمیان ہے پہلوان، اس سے زیادہ اندیشہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی چور ہو اور ہمارے درمیان آ گیا ہو، اور جب ہمیں غافل پائے گا تو ہمیں ہمارا مال لے کر اڑ پڑے گا. اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا قصہ سنایا. چنانکہ حکایت کنن، جیسا کہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، غریب رادر میں چند گرد آمدہ، کہ ایک غریب کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس تھوڑے سے درم جمع ہو گئے. وہ بشب از تشویش لوریاں در خانہ نمی خفت، اور رات کو ڈر کے مارے، لوریاں کہتے ہیں وہ لوگ جو رات کو قصے کہانیاں گانا سناتے ہیں، تو ان کو لوری کہا جاتا ہے، اور ان کے گانے والے کو لوریہ کہا جاتا ہے.
جو گانا سنا کر بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ یہاں لوریاں سے مراد ہے ایک قسم کا گروہ تھا جن کا کام تھا لوٹ مار کرنا۔ تو از تشویش لوریاں در خانہ نوی خفت، تو چور کا ترجمہ کر لیتے ہیں، چوروں کے ڈر سے گھر میں نہیں سوتا۔ چند درہموں کے پیسے ہوئے کچھ چوروں کا ڈر رہتا تھا، اس لیے نہیں سوتا تھا۔ یکیرا از دوستاں بر خود خاند، کہہ رہے جب اس کو زیادہ ڈر ستانے لگا نا تنہا، تو دوستوں میں سے کسی ایک دوست کو اپنے پاس بلا لیا، تا وحشت تنہائی بدیدارے منصرف کند، تاکہ تنہائی کی وحشت اس کی صحبت کی وجہ سے دور کرے۔ شب در صحبت او بود، کہہ رہے ایک رات کو اس کی صحبت میں تھا، شب در صحبت او بود، ایک رات اس کے ساتھ رہا، چندہ کے بر درمہاش وقوف یافت، جیسے ہی اس دوست نے اس کے درہموں پر واقفیت پائی، ببرود اس کو لے لیا، وخورد اور اس کو کھا لیا، وسفر کرد اور بھاگ گیا۔ تو اس کا وہ باہر کے دشمنوں سے اسے اندیشہ تھا، مگر اس کے دوست نے دوست بن کر ہی اس کے درہموں کو اڑا لیا۔ بام دادا دیدند، کہہ رہے صبح کو لوگوں نے دیکھا، غریب گریاں عریاں کہ وہ دیہاتی رو رہا ہے اور ننگا ہے۔ کیسے گفت، کسی نے کہا، حال چیست کیا حال ہے، مگر آ درہمائے ترا دس برد، شاید تیرے ان درہموں کو چور نے چرا لیا۔ گفت، اس نے کہا، لا نہیں، واللہ خدا کی قسم، بدرقہ برد، میرا ساتھی اڑا لے گیا۔ تو جس طرح اس کے دوست نے ہی اس کے درہم کو اڑا لیے اور وہ ڈر رہا تھا باہر کے چوروں سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلوان ہمارا دوست جو بن گیا ہے یہ ہمارا مال اڑا لے جائے اور ہم باہر کے دشمنوں سے اندیشہ کریں۔ اس کے بعد ایک قطعہ، ہرگز ایمن زیار نہ نشستم، شیخ سعدی کہتے ہیں میں ہرگز دوست سے بے خوف نہیں بیٹھا، ہرگز ایمن زیار نہ نشستم، ہرگز میں دوست سے بے خوف نہیں بیٹھا، تا ندانستم آچے عادتی اوست، جب سے میں نے وہ بات نہ جان لی جو اس کی عادت ہے۔ زخم دندانے دشمن تیز است، اس دشمن کے دانتوں کا زخم بہت تیز ہے، کہ نماید بچشم مردم دوست، جو آدمی کو بظاہر دوست معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے دوست کے مزاج کو اور اس کی عادت کو نہ پہچان لے تب تک اپنے دوست سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس بڈھے نے کہا، تجربہ کار بڈھے نے، چے دانیت کہ اگر این ہم از جملہ دزداں باشد، کیا خبر، چے دانیت کیا خبر کہ اگر این ہم از جملہ دزداں باشد، کہ اگر یہ بھی من جملہ چوروں میں سے ہو، بعیاری درمیانی ما تعبیہ شدہ، اور مکاری کر کے ہم لوگوں کے درمیان مل گیا ہو، تا بوقت فرصت یاراں را خبر کند، تاکہ فرصت کے وقت اپنے ساتھیوں کو خبر دے دے۔ مصلحت آبینم کہ مری خفتہ را بگزاریم، اور میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ اس کو ہم سوتا ہوا چھوڑ دیں۔ ورخت برداریم، اور سامان سفر لاد کر لے چلے، یعنی ہم اس کو سوتا ہوا چھوڑ دیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ جوانا را پند پیر استوار آمد، کہہ رہے جوانوں کو بوڑھوں کی نصیحت پسند آئی۔ و محابت عظیم از مشت زن در دل گرفتند، اور پہلوان کی طرف سے دل میں بڑا خوف محسوس کیا۔ ورخت برداشتند، اسباب اٹھایا، و جوانا خفتہ بگزاشتند، اور اس پہلوان کو سوتے ہوئے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ قافلہ آگے بڑھ گئے، بھاگ گئے وہ لوگ۔ آگے خبر یافت، کہہ رہے جوان کو اس وقت معلوم ہوا کہ آفتابش برکتف سر بر آورد، جس وقت دھوپ اس کے موڑوں پر آ گئی، وہ تو کھا پی کر سو گیا تھا بے خطر، اور وہ لوگ بھاگ لی۔ اس کو نیند کب کھلی؟ جب 12 بج گیا دوپہر کے۔ و کارواں رفتہ دید،
کہہ رہے کہ اس نے جب دیکھا تو دیکھا کہ کارواں جا چکا ہے، بیچارہ بسے بگردید، کہہ رہے بیچارہ بہت دوڑا، راہ بجائے نہ برد، مگر راستہ کسی جگہ اس کو نہیں لے گیا۔ وہ تشنا بے نوا روئے بر خاک، و دل بر ہلاک نہادہ میں گفت، اور بھوکا پیاسا چہرے کو مٹی پر اور دل کو مرنے پر آمادہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، شعر کہہ رہا تھا وہ، عربی شعر ہے، من ذا یحدثنی وزم العیسی، وہ کون شخص ہے جو مجھ سے بات چیت کرے اور حال یہ ہے کہ اونٹوں کی مہار چڑھا دی گئی ہے، ما للغریب سوى الغریب انیسو، ما للغریب سوى الغریب انیسو، کہہ رہے مسافر کا مسافر کے سوا کوئی غمخوار نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو سفر میں ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ کتنی مشقتوں کا سامنا کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب وہ سفر کرے گا تب وہ سمجھ میں آئے گا سفر کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ درستی کند بر غریباں کسے، مسافروں پر وہ آدمی سختی کرتا ہے کہ نابودہ باشد و غربت بسے، جو سفر میں زیادہ نہ رہا ہو۔ اس نے سفر نہیں کیا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سفر کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہی مسافروں پر سختی کرتا ہے، اور جس نے سفر کی سختی کو برداشت کیا ہو وہ مسافروں کے ساتھ سختی نہیں کرتا ہے۔ کہہ رہے مسکین تری سخن بود، غریب یہی باتیں کہہ رہا تھا کہ پاشاہ پسرے بسید از لشکریاں دور افتادہ، کہ ایک بادشاہ زادہ شکار کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے دور ہو گیا تھا، دور افتادہ بود دور ہو گیا تھا، وہ بالائے سرش ایستادہ ہمیں شنید، اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ بالکل زمین پر لوٹ کر پہلوان یہ سب اشعار کہہ رہا تھا، تو ایک شہزادہ شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک کر وہاں آ گیا تھا اور اس کے اشعار سن رہا تھا۔ وَدَرْ ہَی آتش ہمیں نگرید، اور اس کی صورت دیکھ رہا تھا، صورتش پاکیزہ دید، کہہ رہے اس کا ظاہر اچھا دیکھا، وہ حالت پریشان اور اس کا حال پریشان پایا، پرسید اس شہزادے نے پوچھا، از کجائی و بدین از کجائی، اس کے بعد ہے از کجائی و بدین جائے کہ چوں افتادی، کہ تو کہاں سے آیا ہے، و بدین جائے کہ چوں افتادی، اور یہاں کیوں کر پہنچ گیا ہے۔ تو اس نے اپنا سارا حال جو کچھ اس پر گزرا تھا اس نے کیا سنایا۔ برخے از آنچے بر سرے او رفتہ بود اعانت کرد، اس نے تھوڑے سے اپنے گزشتہ واقعات دہرائے، کہنے ملک زادہ را بر حال تباہ و رحمت آمد، کہنے کہ اس شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آیا، و خلعت و نعمت داد، اور اس کو خلعت اور بہت سارا انعام دیا، و معتمد را بغوے بفرستاد، اور ایک معتبر آدمی کو اس کے ساتھ بھیج دیا، تا بشہر خیش باز آمد، یہاں تک کہ وہ پہلوان اپنے شہر میں آ گیا، اپنے والد صاحب کے پاس باغ کے پاس آ گیا۔ پدرش بدیدنے او شادمانی کرد، کہہ رہے اس کا باپ اسے دیکھنے سے خوش ہوا، اور برسلامت حالش شکر گفت، اور اس کے زندہ و سلامت رہنے پر شکر کیا۔ شبانگہ از آنچہ بر سرے او رفتہ بود، از حالت کشتی و جور ملا و ظلم روستایاں بر سرے چاہ، و غدر کاروانیاں در راہ با پدر ہمیں گفت۔ اب اس نے اپنے باپ کو بھی سارا قصہ سنایا، کہہ رہے شبانگہ از آنچے بر سرے او رفتہ بود، کہ رات کے وقت جو اس پر گزری تھی کیا گزری تھی، از حالت کشتی کا قصہ، و جور ملاح کا ظلم، و ظلم روستایاں، روستا کہتے ہیں گاؤں کو، اسی کے جمع روستایاں، و ظلم روستایاں بر سرے چاہ، اور
کنویں کے اوپر گاؤں والوں کا ظلم، وغدرے کاروانیاں در راہ، راستے میں قافلے والوں کی عاشقنی، با پدر ہمیں گفت. یہ سارے قصے اپنے باپ سے کہہ رہا تھا. پدر گفت، باپ نے جب سنا تو باپ نے کہا، اے پسر، اے لڑکا، نہ گفت مت، میں نے تم سے نہیں کہا تھا ہنگامے رفتن کے تہی دستاں را دست دلیری بستہ است. میں نے جاتے ہو تجھے نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کا دلیری کا ہاتھ بنا ہوا ہے، کہ تہی دستاں را دست دلیری بستہ است، مفلسوں کی دلیری کا ہاتھ بنا ہوا ہے، اور پنجہ شیری شکستہ، اور شیرانہ پنجہ ٹوٹا ہوا ہے. مطلب میں نے کہا تھا کہ خالی ہاتھ سفر کرنا مناسب نہیں تمہارے لیے. یہ تو مالدار وغیرہ سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے سفر مفید ہوتا ہے. چے خوش گفت آ تہی دست سلح شور. سلح شور کہتے ہیں سپاہی کو. تو کہہ رہے چے خوش گفت آ تہی دست سلح شور، کیا اچھی بات کہی اس مفلس سپاہی نے کہ جوے زر بہتر از ہفتاد منظور، کہ ایک جو کی برابر زر 70 منظور سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہو نا تو اس مال سے آدمی اتنا کام لے سکتا ہے جتنا 70 من طاقت، یعنی بہت زیادہ پہلوان آدمی ہو اور اپنی طاقت سے کام لینا چاہے تو اپنی طاقت سے کام نہیں لے سکتا ہے، پیسے سے کام لے سکتا ہے وہ. اور تمہارے پاس وہی نہیں تھا. تو جب یہ ساری باتیں کہی تو اس نے، لڑکے نے پھر باپ کا جواب دیا کہ اگرچہ میں نے اتنے سارے سفر تکلیف اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں میری ملاقات جب شہزادے سے ہوئی ہے تو شہزادے نے مجھے کتنا سارا مال لیا، میرے ساتھ کتنا اکرام کیا، تو یہ بھی سفر کا فائدہ ہے نا. پسر گفت، لڑکے نے کہا، اے پدر، اے میرے والد صاحب، اے ابا جان، ہر آئینہ تا رنج نہ بری گنج بر نداری، کہ یقیناً تا رنج نہ بری، جب تک آپ رنج نہ اٹھائیں گے گنج بر نداری تو خزانہ نہیں ملے گا. و تا جان در خطر نہ نہیں ب دشمن ظفر نہ یابی، اور جب تک آپ جان خطرے میں نہ ڈالیں گے ظفر نہ یابی تو دشمن پر فتح نہیں پائیں گے. و تا دانا پریشان نہ کنی خرمن نہ گیری، اور جب تک دانا نہ بکھیریں گے خلیان نہیں اٹھے گا. نبینی بانتک مایہ رنجے کے بردم چے تحصیل راحت کردم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تھوڑا سا رنج جو میں نے اٹھایا اس سے کس قدر آرام حاصل کیا. وہ بنیشے، نیش کہتے ہیں ڈنگ کو، وہ بنیشے کے خوردم، اور جو ایک مرتبہ میں ڈنگ کھایا، چہ مایہ اصل آوردم، میں نے کس قدر شہد پایا، میں کس قدر شہد لے کر آیا ہوں. مطلب یہ کہ یہ ساری تکلیف میں نے برداشت کی، اللہ نے مجھ سے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور جو ہے قافلہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، طرح طرح کی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن اس کے بعد آخر میں شہزادے سے میری ملاقات ہوئی تو شہزادے نے میرے ساتھ انعام اکرام کا معاملہ کیا، مجھے بہت سارا انعام دیا، مجھے گھر تک پہنچایا. تو یہ بھی تو سفر کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور یہ کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ میں نے تکلیف اٹھائی ہے. فرد ایک شعر ہے، گرچہ بیرون رزق نہ تما خورد، کہنے اگرچہ رزق مقدس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، در طلب کاہلی نبایت کرد، اس کے باوجود رزق کی طلب میں سستی نہیں کرنی چاہیے. لڑکا اسی پر اڑا ہوا تھا کہ سفر کرنا چاہیے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے. لیکن باپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر آدمی کے لیے سفر مفید نہیں ہوتا ہے، صرف 5 قسم کے آدمی کے لیے سفر مفید ہوتا ہے. گواز گر اندیشہ کند کامی نہنگ، نہنگ کہتے ہیں گھڑیال کو، مگرمچھ کو. گواز گر اندیشہ کند کامی نہنگ، گوتا کھانے والا اگر مگرمچھ کے حلق سے ڈرے گا، ہرگز نہ کند در گرا مایا بچنگ، تو قیمتی موتی ہرگز حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو غواص کہتے ہیں جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر موتی وغیرہ نکالتے ہیں. تو لڑکے نے کہا کہ اگر
وہ ڈرے گا کہ میں غوطہ لگاؤں گا تو مگرمچھ مجھے کھا لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو کبھی موتی نہیں نکالے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو پہلے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تب آدمی کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حکمت۔ ایک دانائی کی بات ہے، اسی لڑکے نے کہا آسیہ سنگ زیری متحرک نیست، چکی کے نیچے کا پارٹ۔ تو آسیہ سنگ زیری، سنگ کے معنی پتھر کے آتے ہیں، آسیہ سنگ چکی کا پارٹ، تو آسیہ کے معنی پارٹ، سنگ معنی پتھر، اور زیری معنی نیچے۔ آسیہ سنگ زیری متحرک نیست، کہنے کہ چکی کے نیچے کا پارٹ ہلتا نہیں ہے۔ لا جرم تحمل بار گراں ہمیں کند، خواہ مخواہ بھاری بوجھ کو برداشت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہلتا، یعنی وہ وہاں سے ہل کر ادھر ادھر جاتا آتا، ایک جگہ بیٹھا نہیں رہتا، تو وہ اتنا ظلم برداشت نہیں کرتا، اس کو ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ نیچے رہنا پڑتا ہے اور بھاری بوجھ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سفر نہیں کرتا، مطلب وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے۔ چے خورد شیر شرزہ در بنے غار، شرزہ کہتے ہیں غصے میں بھرا ہوا، اور بن کہتے ہیں جنگل کو۔ کہنے چے خورد شیر شرزہ در بنے غار، سرکش شیر غار کی جڑ کیا کھائے گا۔ باز افتادہ را چے قوت بود، باز افتادہ را چے قوت بود، گرے ہوئے باز کو کیا غذا ملے گی۔ گر تو در خانہ صید خواہی کر، اگر تو گھر بیٹھے شکار کرے گا، دست و پایہ چو عنکبوت بود، تو تیرے ہاتھ پاؤں مکڑی کی طرح ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے، تبھی آدمی کو روزی ملتی ہے۔ اگر شیر بیٹھا رہ جائے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ گرا ہوا باز، یعنی باز اگر سفر نہیں کرے گا، اڑے گا نہیں، تو اس کو بھی کوئی روزی نہیں ملے گی۔ تو آدمی اگر محنت نہیں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو جب بیٹے نے اتنی ساری بات کہی، پدر پسر را گفت ترا دری نوبت فلک یاوری کرد، باپ نے بیٹے سے کہا ترا دری نوبت، تجھے اس مرتبہ فلک یاوری کرد، آسمان نے تیری مدد کی، و اقبال رہبری، اور اقبال نے راستہ بتایا، کہ صاحب دولت بتو رسید، کہ ایک دولت مند تیرے پاس پہنچ گیا، ابرتو ببخشید، اور تیرے اوپر رحم کھایا، و کسر حالت را بتفقدی جبر کرد، اور تیری ٹوٹی ہوئی حالت کو اپنی مہربانی سے درست کیا، و چنی اتفاق نادر افتد، اور ایسا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے، ور نادر حکم نہ تما کرد، اور نادر باتوں پر حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باپ نے سمجھایا کہ جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ تو اتفاقاً پیش آیا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، 100 میں سے ایک آدھ مرتبہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، اور نادر باتوں پر حکم نہیں لگایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں جو فائدہ حاصل ہوا نا، یہ تمہارے سفر کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ کسی دوسری وجہ سے حاصل ہوا، اتفاقاً حاصل ہو گیا، اور اتفاق پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ سیاد نہر بار شگال ببرد، شگال یا شگال کہتے ہیں گیدڑ کو۔ سیاد نہر بار شگال ببرد، شکاری ہر مرتبہ گیدڑ کا شکار کر کے نہیں لے جاتا۔ باشد کیا کہ روز بلنگش بدرد، ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دن اس کو چیتا پھاڑ ڈالتا ہے۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ شکاری جاتا ہے اور جنگل سے گیدڑ کو شکار کر کے لے جاتا ہے، 99 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شکاری گیا شکار کرنے کے لیے، جھاڑی سے ایک چیتا نکلا، اس کو پھاڑ ڈالا، تو اس پر حکم نہیں لگائیں گے کہ جو ہے ہمیشہ چیتا شکاری کا شکار کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 99 مرتبہ شکاری شکار کرتا ہے چیتے کا، گیدڑ کا، ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باپ نے ایک قصہ سنایا، چنانکہ یکی از ملوک پارس را نگینے گرامایا در انگشتری بود، کہہ رہے ہیں چنانچہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک کے پاس ایک قیمتی نگینہ تھا،
تو نگینے گرا مایا، ایک قیمتی نگینہ در انگشتری بود، انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا. یعنی ایک فارس یعنی ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی کے اندر بہت ہی قیمتی نگینہ تھا. بارے بحکم تفرج باطنِ چند خاصہ بمصلائے شیراز بیرو رفت. کہنا کہ ایک مرتبہ بحکم تفرج تفریح کے لیے باطنِ چند خاص آدمیوں کے ساتھ بمصلائے شیراز بیرو رفت، شیراز کی عیدگاہ میں گیا. اب یہ لوگ بادشاہوں کو مزاج تو عجیب ہوتے ہیں نا. جب وہاں گیا تو اس نے اس انگوٹھی کو نکالا اور اس کو ایک جگہ نصب کروا دیا اونچائی پر، اور کہا کہ جو تیر انداز ماہر تیر انداز تیر سے اس انگوٹھی کے بیچ سے نکال لے تیر کو مار کر، تو انگوٹھی اس کی ہو گئی. فرمود تا انگشتری را بر گنبد عزد نصب کردن. اس نے حکم دیا کہ انگوٹھی کو عزد الدین بادشاہ کے گنبد پر نصب کر دیں. تا ہر کے تیر از حلقے انگشتری بگزران. جو شخص اس انگوٹھی کے حلقے سے تیر پار کرے گا، خاتم او را باشد، انگوٹھی اسی کی ہوگی. تو ایک تو یہ کہ اونچائی پر تھا گنبد پر، اور پھر گنبد پر ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی گئی تھی. اس انگوٹھی کے سوراخ سے جو کوئی تیر کو پار کر لے گا، انگوٹھی اس کی ہے. ظاہر بات ہے کتنا مشکل ہے. کہنا اتفاقاً 400 حکم انداز کہتے ہیں ماہر تیر انداز کو. اتفاقاً 400 حکم انداز کے در خدمت او بودن. کہنا اتفاقاً 400 تیر انداز جو نشانہ پر حکماً تیر لگاتے تھے. تو اتفاقاً 400 حکم انداز کے در خدمت عبودن، اتفاقاً 400 تیر انداز جو نشانے پر حکماً تیر لگاتے تھے اور جو اس کے مصاحب تھے تو انہوں نے جو ہے تیر چلایا. بینداختند، سب نے تیر چلایا. جملہ خطا کردن، کہنے کہ سب کی تیر نشانے پر نہیں لگی، سب کی تیر ادھر ہو جاتی تھی. جملہ خطا کردن، سب کے تیروں نے خطا کی، نشانے میں خطا کی. مگر کبتکے کے بربام رباتے ببازیچہ، مگر ایک چھوٹا لڑکا جو ایک مکان کے کوٹھے پر سے کھیل رہا تھا. تیر سے ہر طرف انداخت، تیر ہر طرف پھینک رہا تھا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اور تیر جو ہے چھوٹا سا کمان تھا اس کا، اور اسی سے تیر ادھر ادھر پھینک رہا تھا. اتفاقاً ایک تیر ایسا چلایا کہ اتفاق سے وہ تیر ہوتا اس انگوٹھی کے سوراخ سے نکل کر چلا گیا. بعد سوا تیر آواز حلقہ انگشتری بگزرانید. کہنے کہ اتفاقاً کہاں گیا، بعد سوا تیر آواز حلقہ انگشتری بگزرانید، اور ہوا بھی چل رہی تھی. تو بعد سوا نے اس کے تیر کو اس انگوٹھی کے حلقے سے گزار دیا. ہوا چلی اور ہوا نے اس کو اس انگوٹھی کی طرف لے گئی، اور وہ تیر اس انگوٹھی سے نکل کر ہو گیا. اب بادشاہ بہت خوش ہوا. خلط و نعمت یافت، کہہ رہے ہیں کہ خلط اور دولت پائی. وہ خاتم بوے، اور انگوٹھی اس کو سونپ دی. تو کہہ رہے کہ ارزانی داشتند، اور اس کو لوگوں نے سستا جانا. ارزانی داشتند، لوگوں نے اس کو یعنی ہلکا جانا. تو یعنی بہت آرام سے اس نے اس انگوٹھی کو پا لیا اس لڑکے نے، حالانکہ 400 ماہر تیر انداز موجود تھے. آوردان کے پسر اور تیر و کمان نہ بسوخ. کہتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنے تیر و کمان کو جلا دیا. گفتن چرا چنی کر دی. لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے اپنے تیر و کمان کو کیوں جلا دیا.
جو نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. گفت تا رونق نخستی پر جائے ماند. تو اس لڑکے نے جواب دیا اس واسطے کہ پہلی عزت برقرار رہے. مطلب یہ تھا کہ میں نے جو تیر چلایا تھا نا وہ کوئی میں بہت بڑا ماہر نشانہ باز نہیں ہوں, وہ تو اتفاقاً چل گیا تھا. اب اگر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مسابقہ ہو اور کوئی کمپٹیشن رکھا جائے اور مجھے تیر چلانے کے لیے حکم دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں تو کوئی ماہر تیر انداز نہیں ہوں, میں چلاؤں گا تو فیل ہو جاؤں گا, خطا کروں گا, تو میری جو پہلی عزت اور جو میں نے عزت حاصل کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو باپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ تم نے جو یہ مرتبہ پایا, وہ شہزادہ آیا تمہیں نوازا, وہ اتفاقاً تھا. قطعہ گہ بود کس حکیم روشن رائے. کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہوشیار حکیم سے بر نہایت درست تدبیریں صحیح تدبیر نہیں بن پڑتی. گہ باشد کے کود کے ناداں. اور کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک ناداں لڑکا بغلط بر ہدف زند تیرے غلطی سے نشانے پر تیر لگا دیتا ہے. تو اس حکایت سے ہمیں بہت سارے سبق ملے اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا اور یہ جانا کہ کس قسم کے لوگوں کو سفر مفید ہوتا ہے, فائدہ مند ہوتا ہے, اور کس قسم کے لوگوں کو خواہ سفر نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے جانا کہ اتفاق پر حکم نہیں لگایا جاتا. دنیا میں بہت سارے اتفاق ہو جاتے ہیں اور اس اتفاق پر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا ہے.